بینظیر کیوں بلاول اتنی سخت زبان عدلیہ سے متعلق؟ علینا، ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، اور جو ہمارے ادارے بھی ہیں وہ عدلیہ کو ایک زیرو سم گیم کے طور پہ دیکھتے ہیں. زیرو سم گیم مطلب یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں. ان کے اس پورے پرسپیکٹو میں ایک انڈیپینڈنٹ جج نہیں ہو سکتا، وہ فٹ ہی نہیں آتا اس میں. بڑی بلیک اینڈ وائٹ سا طریقہ ہے دیکھنے کا عدلیہ کو، یا آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا آپ حکومت کے خلاف ہے. فیصلہ حق میں آئے جج بہت اچھا ہے، فیصلہ خلاف آئے تو جج کا کوئی پرابلم ہے، کوئی ایجنڈا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج نہیں ہو سکتا جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے. وہ اس طرح دیکھتے ہی نہیں ہے اس معاملے کو. لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ اس وقت، ماضی کی میں بات نہیں کری، اس وقت آپ کی عدلیہ میں ایسے ججز ہیں جو جب ہائی کورٹ میں بھی تھے ان کے بارے میں یہی رائے تھی کہ یہ بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے، یہ فیس نہیں دیکھتے، یہ کیس دیکھتے ہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق یا جو ان کی ریڈنگ ہوتی ہے آئین اور قانون کی اس مطابق وہ فیصلے دیتے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن حکومت اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اس طرح دیکھتی نہیں ہیں. ان کو بس لگتا ہے ود اس اور اگینسٹ اس. دوسری بات یہ ہے لینا، کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ دو ان الیکٹڈ ادارے ہیں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ. ایک ادارے کو، عدلیہ کو، آپ بار بار کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، آئین میں تو یہ لکھا ہے، آئین کے بار بار آپ ان کو یاد دلا رہے ہیں. دوسرے ادارے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا ساتھ دیں، آئین کی فکر نہ کریں. یہی میسج تھا نا کل وزیر اعظم کا جب وہ کہہ رہے تھے بیسٹ کوآپریشن ہے ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ وہ والا ہائیبرڈ نظام اچھا نہیں تھا، یہ والا ہائیبرڈ نظام بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ہم مشاورت کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملک کے سارے بڑے فیصلے معیشت کے حوالے سے کر رہے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ایگزیکٹلی یہی الفاظ استعمال کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے بیسٹ کوآپریشن ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دونوں آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آئین میں تو ہائیبرڈ نظام کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس گورننس ماڈل میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو ایک ادارے کو آپ آئین سکھا رہے ہیں، دوسرے ادارے کے ساتھ آپ بات ہی نہیں کر رہے آئین کی. تو میں دوبارہ سے کوئی بات کروں گی لینا جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، یہ جو دونوں ادارے ہیں ان کا ماضی میں بہت ایک متنازع اور ایک کنٹروورشل کردار رہا ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ادارے میں، عدلیہ میں، کچھ لیول آف انٹروسپیکشن ہے، کچھ احساس ہے کہ ہاں ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی. ہمارے اگلے جو چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، یہ آن دا ریکارڈ ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے اندر کمپرومائز ججز تھے، ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، ہم نے ان کا کچھ نہیں کیا. یہ آن دا ریکارڈ ہے. جب آپ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے اتنے سالوں بعد؟ مقصد یہی ہے نا کہ تھوڑی سی جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. لیکن جو دوسرا ادارہ ہے، جو دوسرا ان الیکٹڈ ادارہ ہے، وہاں سے تو ہمیں کوئی اس طرح کا بیان نہیں نظر آ رہا. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ اعزاز بلاول نے بھی اسی کیس کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا، بات میں ضرور کہوں گی علینا، یہ جو بیان ہے جب بلاول بھٹو زرائی صاحب کہتے ہیں فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے فار دا جوڈیشری، بائی دا جوڈیشری اینڈ آف دا جوڈیشری. اب ماضی میں تو یہ بیان بالکل شاید درست ہوگا، ایسے بہت سے ہمارے پاس مثالیں ہیں، کچھ انہوں نے بھی دی. لیکن اس وقت اگر کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن رہا ہے، اور جس کیس کا اور جس ورڈکٹ کا وہ حوالہ دے رہے تھے، اس وقت اگر کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن رہا ہے تو وہ کیوں بن رہا ہے؟ وہ حکومت کی وجہ سے بن رہا ہے، کیونکہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. آپ ایک سیاسی جماعت کو ان کی ریزرو سیٹ نہیں دے رہے. آج ہی جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اور کیس میں جو فیصلہ آیا اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے اگر آپ عدالتوں کے فیصلوں کو ڈیلے کریں اور ان کو امپلیمنٹ نہ کریں، اس سے ایک کرائسس بن سکتا ہے. تو اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے وہ حکومت کی طرف سے ہے، عدلیہ کی طرف سے نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ یہ تنقید اس وقت جائز نہیں ہے. اعزاز، آپ اتفاق کرتے ہیں اس رائے سے؟ میرے خیال میں کافی حد تک ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میڈیا اور جو سیاستدان ہیں اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ سب کا نام لیتا ہے لیکن اصل کرداروں کا نام لینے سے گریز کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2018 کے جو انتخابات ہوئے اس میں اس وقت کی جو عدلیہ ہینڈ ان گلو تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اگر 2024 کے انتخابات ہوئے ہیں اور ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے
تو اس کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں جو 2018 میں تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور عدلیہ کے اندر جو تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارے لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آئین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ فیصلے دیتے ہیں جو کہ ہماری جماعت اے یا جماعت بی کو پسند نہیں ہے کیونکہ جماعت سی کے حق میں آگے آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ بھی درست نہیں ہے۔ عملی طور پہ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں آئین بگاڑنے کا جو بنیاد ہے حالیہ 20 سالوں میں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ اس میں بڑی ویزیبل نظر آ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جب ہمیں ویزیبل نظر آتی ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی اور تحریک انصاف بھی، یہ جب انہوں نے بھاری لینی ہوتی ہے تو یہ عدلیہ کو بھی تنقید کرتے ہیں، باقی اداروں کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے۔ آج بلاول جو ہے وہ جو باتیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک لفظ بولا انہوں نے، نظر ہی نہیں آئیں گے، آپ کو بات ہی نہیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ بالکل بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے؟ عدلیہ کے بارے میں ضرور بات کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب کی جو تقریر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بلاول صاحب سے خوش نہیں ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو مقدمات ہیں ابھی بھی نیب میں موجود ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے بھی مقدمات ہیں، اور پیپلز پارٹی کے بعض اور لیڈرز کے مقدمات بھی آج بھی ہیں، وہ ختم نہیں ہوئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب کی جو تقریر ہے یہ ایک لائلٹی کی سرٹیفکیٹ ہے جو انہوں نے دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ جن لوگوں سے لڑ رہے ہیں، یعنی کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی تھی نا، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کو عدلیہ اور پارلیمنٹ کی لڑائی کس نے قرار دیا؟ دو لیڈروں نے، مریم نواز صاحبہ نے اور جناب بلاول صاحب نے، اور یہ دونوں رہنما، میں دونوں کی ذاتی طور پہ عزت کرتا ہوں، یہ اس ملک کا مستقبل ہے۔ یہ دیکھ لیجئے تو بتا رہے ہیں کہ ہم اس ٹیم میں، ہم اس سائیڈ پہ ہیں۔ آپ کے خیال میں آج کی جو تقریر ہے اس کا پیغام یہ